خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ حضرات، یہ ہمارے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت آپ اور ہم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت میں اس مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نگاہ کرم سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، مومن نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور بنفس نفیس خود میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راوی ہو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطين۔ بخاری شریف کتاب الرقاق صفحہ نمبر 6502۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرض ادا کرنے کے بعد کثرت نوافل کرتا ہے، نفل زیادہ پڑھتا ہے، تو میری قربت کو حاصل کر لیتا ہے، میری نزدیکی کو وہ پا لیتا ہے، اور جب میری قربت کو وہ حاصل کر لیتا ہے تب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا مقبول بن جاتا ہے، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں، میں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن و فکر کو قریب کرو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہوا کہ کان اس ولی کے ہوں گے، سننا خداوند قدوس کا ہوگا، آنکھیں اس ولی کی ہوں گے لیکن دیکھنا خداوند قدوس کا ہوگا، ہاتھ اس ولی کے ہوں گے، پکڑنا خداوند قدوس کا ہوگا، پاؤں اس ولی کے ہوں گے، چلنا خداوند قدوس کا ہوگا۔ اور یہیں تک بات محدود نہیں، اگر وہ ولی رب قدیر کی بارگاہ میں اگر کچھ سوال کرتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، کچھ دعا کرتا ہے، تو رب قدیر فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہوں بلکہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ مقدس میں قابل قبول فرما کر یہاں بھی کامیابی عطا فرماتا ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیاب۔ جب ایک عام ولی کی شان رب قدیر کی بارگاہ میں اتنی اونچی ہے، ایک عام ولی کا مرتبہ رب قدیر کی بارگاہ میں اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے غوث تو سید الاولیاء ہیں، ان کی شان رب قدیر کی بارگاہ میں کتنی اونچی ہوگی، ان کی عظمت کتنی بلند اور بہتر ہوگی۔ اس لیے تو امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔